عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرض حج کر لیا, نفل کرنے جا رہا تھا, 300 دینار پاس تھے, میں پہنچ گیا کوفے تک, وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا, احرام خریدنا تھا, ضرورت کی چیزیں, دوست بھی ساتھ تھے. کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے, خریداری کر کے وہ چلے گئے, میں شام تک رکا, بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کیا تو جھیل تھی پاس, میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں. کہتے ہیں میں اس طرف گیا, رات کا اندھیرا تھا, مری ہوئی بھینس پڑی تھی, یہ کوئی 700-800 سال پہلے کی بات ہے اس کا. کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی, ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا, تھیلے میں ڈالا اور دوڑی. کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے, ویسے تو جاسوسی منع ہے, اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا. کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی, ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا, بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی, دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا, وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد اکٹھی ہو گئی. اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی, کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی. کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو. اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, نہ کھاؤ گی تو گر پڑو, یہ مردہ ہی ہے پکا لو. کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا. وہ کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں, صدقہ زکات کھا نہیں سکتی, اور سب روگاں دا روگ محمد, جس کا نام غریبی, کنڈ ولا کے لنگ جاندے, سب دوست یار قریبی سید ہے, صدقہ زکات یہ مردار کھا کے گزارا کرو. کہتے ہیں پھر اس عورت نے چاروں بیٹیوں کو سینے سے لگایا, کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ, سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی. پھر وہ روئیں. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی, بی بی باہر آئی, کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں, محدث ہوں, زمانہ مجھے جانتا ہے, میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے. کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے, تو مہربانی کرے تو رکھ لے, چلے اپنا کام کریں ہم جانے ہمارا. کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا میں نوکر ہوں, تم اولاد ہو, میں خادم ہوں, تم نسل ہو, مہربانی کرو, مہربانی میرے اوپر مہربانی, پیسے رکھ لو. کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے, میں واپس لوٹا. یار کہنے لگے چل, میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آج کرنا. کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا, کوئی نئی انویسٹمنٹ, لوگ تانے دیتے ہیں نا, پر یہ کر یار دے نام دا ملے ملنا, ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, یہ کر یار دے نام دی ملے سولی, چھوٹا چھوٹے لئیے پشاٹیے نا. کہتے ہیں میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو, یہ میرا راز ہے میں بتاتا نہیں. فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے, میں وطن آ گیا, 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے. جاگ کے سننا ذرا بات, میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر, اللہ کامل حج کا ثواب دے گا. فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کے امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے, حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ, میں گھر میں روتا تھا, سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے, آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے, آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے. میں تڑپ کے سوچتا تھا آج در رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے. کہتے میں روتا تھا. جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا, ملنے گیا, پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے, میں نے کہا مبارک ہو. کہتے میں نے مبارک دی, ذرا سنیے گا. کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے, کہنے لگے چھوڑ یار, اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں, اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے, تو بات ہی نہیں سنتا تھا. ہم آوازیں دیتے رہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, آوازیں دیتے تھے, سنتا نہیں تھا. کہتے میں حیران ہوں, میں یار میں تو کیا نہیں. کہنے لگے 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں تو اکیلا سچ بولتا ہے, سب نے دیکھا ہے. کہتے میں پلٹ آیا, چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا, مبارک دی. کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک, میدان عرفات میں تو نے بات بھی نہیں سنی, اور یہاں مبارک ہے. کہتے ہیں عرفات میں, اور میں تو. کہنے لگے چپ کر, غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے. کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے, آخری دن تو 8-10 قافلے اکٹھے آئے, شام تک 7 قافلوں سے ملا. ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے, سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا, تو آواز ہی نہیں سنتا تھا. فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے, میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا, اور یہ سارے حاجی کیا رہے ہیں. فرماتے ہیں رات کو حضرت ربیع بن اسلم, وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے, وہ بھی حج کرنے گئے, دروازے پہ دستک دی, باہر آئے تو جھگڑنے لگے. کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا, کس مشکل میں؟ میں تو مل. کہنے لگے چھوڑ یار, عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا, تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یاد نہیں جب تو روزہ رسول کے سامنے ملا تھا, جب نبی پاک کے مواجہ کے سامنے, تو پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا, پکڑ اپنے پیسے. میں تو سنبھالتے تھک گیا ہوں.
कहते हैं यूं सीने से पैसे लगाए, घर आया, इशा पड़ी तो सो गया। मैंने कहा या अल्लाह उकदा खोल दे। रात गहरी हुई, मेरे घर की दीवारें चमकने लगी, नूर फैलने लगा, खुशबू ही खुशबू पूरे शहर को मुअत्तर करने लगी। कहते हैं मैंने आंख झपकी तो सामने अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा, सामने महबूब तशरीफ फरमा है। खाब मेरी विच आया माही, मैं ਉਹਦੇ गल विच पा लईयां बावां, फिर डर दी मारी अख भी न खोला किते फिर विछड़ ना जावां। फरमाते मैं महबूब पाक की ज़ियारत की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करके फूट फूट के रोया। अब मेरा दिल था हुजूर बोले कोई बात करे, महबूब बोले लब खोले। फरमाया क्या? हुजूर ने फरमाया मैं तुझे कितने और गवाह भेजूं कि तेरा हज हो गया है, मैं कितने गवाह भेजूं कि हज तेरा बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले मंगते तख्त बिठावे। आजम किसे नु कारा मिल गई, किसे नु कारा, किसे नु कारा मिल गई, कोई का दो खाली आवे। फरमाया कितने गवाह भेजूं कि हज हो गया। मेरे बीवी ने फरमाया उठ के थैली खोल के गिन ले, तूने 300 दिनार दिए थे, मैंने 600 करके वापस किए। फरमाया किन? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 60 हज फरमाए। उसके बाद कितने हज किए? एक फर्ज किया हुआ तो 61 हो गए। फरमाते मैं बार बार गया और जब बुलाया सरकार ने खुद ही इंतजाम हो गए। फरमाते बार बार मेरे हबीब ने फरमाया तू आ चाहे ना आ, रब ने तेरे नाम का फरिश्ता बना दिया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा।